تو جتنے برے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے وہ اخلاق جو برے ہیں وہ برے کیوں ہیں. جب آدمی یہ سمجھ جائے تو سمجھ کر آدمی برا کام تو نہیں کر سکتا، ضرور بچنے کی کوشش کرے گا. تو جب بچنے کی کوشش کرے گا تو ادھر کوشش کے لیے آپ کو مشورہ ملتا ہے حضرات مشائخ کی طرف سے. اس لیے سب سے پہلے بتا دیا جاتا ہے یہ اخلاق برے ہیں. 3 برے اخلاق جو عام طور پر جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ویسے تو بہت ہیں، وہ موٹے موٹے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ. آج کے اس درس میں جو برے اخلاق کی فہرست میں سے ایک برا اخلاق ہے جس کو شہوت کہتے ہیں، عربی میں شہوت. یہ شہوت بد اخلاقی ہے. یہ اخلاق کے اعتبار سے برے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالی ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالی بتا دے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے تو اور کون سی چیز اچھی ہوتی ہے، کون سی چیز بری ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ بات بتائی کہ شہوت بری چیز ہے. بس معلوم ہو گیا شہوت بری چیز ہے. شہوت کسے کہتے ہیں؟ وہ شہوت کے بارے میں کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہوگا. اور شہوت برا ہونا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے سے معلوم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مختلف طریقے سے اس چیز کو بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. حدیث پاک میں آئی ہے وَأَمَّا الْهَلَكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ. اللہ جل شانہ کو جو ارشاد ہے، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس یقیناً اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. اس کے علاوہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کے علاوہ جو لوگ خواہشات نفس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بتایا کہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے. تو ظاہر بات ہے خواہشات سے روکنے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت ٹھکانہ بتا رہے ہیں. اور جو خواہشات سے رکتے نہیں، بچتے نہیں، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہونا بتا رہے ہیں. ظاہر بات ہے جہنم ملا ناکام ہوا، جنت ملا کامیاب ہوا. تو جو چیز ناکامی کے سبب بنتی ہے برا ہونا معلوم ہو گیا خود اللہ تعالیٰ کے کہنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے وَأَمَّا الْهَلَكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ. جو چیز آدمی کو ہلاک کرتی ہے تو وہ خواہش ہے جس کے پیچھے آدمی چلتے ہیں. خواہش جس کے پیچھے آدمی چلتے ہیں تو خواہش کے پیچھے چلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلکات میں سے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے. میری دل چاہتا ہے، میرا دل میں محسوس کرتا ہوں یہ ہونا چاہیے، بس ہم نے دیکھا نہیں
دل تو کہتا ہے یہ کھا لو وہ کر لو، اس کو جانچا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لایا اس میں، کہ شریعت اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں۔ دل تو چاہتا ہے کروں کھاؤں آگے بڑھوں، مگر ہم نے سوچا نہیں، بغیر یہ معلوم کیے دل کے چاہنے سے ایک کام کر لیا، یعنی دل کے چاہنے سے کر لیا، نرا دل کے چاہت جو ہے وہ یہ آدمی کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور دل کے چاہت بھی ہے، آپ نے اس کو شریعت کے معیار پر رکھا بھی، دیکھا بھی ہے، اس کو جانچا پرکھا ہے، تو اب آپ نے یہ کام کیا کیوں شریعت کی اجازت؟ تو دل کے چاہنے پر آپ نے کام نہیں کیا بلکہ شریعت کے چاہنے پر کیا ہے۔ اور بات ہے، شریعت کا چاہنا دوسرے نمبر میں ہو گیا، فرسٹ نمبر میں شریعت کا چاہنا ہو گیا، دل کا چاہنا دوسرے نمبر میں آیا، شریعت کا چاہنا پہلا ہو گیا۔ اس لیے وہ اور چیز ہے نا، نرا آدمی خواہشات کی اتباع کرے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ نرا خواہشات کی آدمی اتباع کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی ناکام ہو کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس قسم کے بے لگام خواہش، بس دل چاہا کر لیا جی، دل چاہا کر لیا، یہ اخلاق جو ہے نا کسی کے اندر ہے، یہ برا اخلاق ہے جی۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہوگا آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند آئے، میں یہ چیز لے لوں جی، یا یوں ہے کسی بات کو سن لیا، سن کر آپ نے یہ کر لیا کہ دل چاہتا ہے اس بات کو بار بار سنوں، اس بات کو بار بار سنوں، مزہ آتا ہے۔ کسی چیز کو جناب والی ناک سے سونگھا، سونگھنے کے بعد بڑی اچھی لگی، دل چاہتے اس کو استعمال کرو، خوب خوب سونگھو۔ کسی چیز کو زبان پر لگائی، لگتا ہے کہ میرے اچھا لگ رہا ہے ذائقہ، تو میں کھاؤں، تو دل کہتا ہے کھاؤ، مزہ اچھا ہے، تو اب کھا لیا دل کے کہنے پر۔ کان کے کہنے سننے پر دل کہتا ہے سنتے رہو، آنکھ کے دیکھنے پر دل چاہتا ہے یہ دیکھتے رہو، ناک کی سونگھنے پر دل چاہتا ہے اس کو سونگھتے رہو، زبان پر رکھ کر دل چاہتا ہے کہ اس کو کھاتے رہو جی، ہاتھ سے کسی چیز کو فیل کیا، دل چاہتا ہے اس کو بار بار استعمال کرو۔ تو یہ دل کا چاہنا، یہ اس قسم کے ہاتھ سے، پاؤں سے چل کر، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان، مختلف طریقہ سے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو چاہت پیدا ہوتے ہی کام کر لینا دل، تو یہ بہت بری چیز ہے، یہ ہے شہوت، ہے نا۔ اور دل میں چاہت آئی ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا کہ وہ دل تو چاہتا ہے یہ کروں، سب سے پہلے میں اللہ سے پوچھ لوں، میرے نبی سے پوچھ لوں، میرے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہدایت دیتے، کروں یا نہ کروں۔ تو جب دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، دل کے چاہت کو آپ نے کنٹرول میں کر لیا، اب جناب اجازت ملی تو دل کے چاہت پورا کیا، اجازت نہیں ملی شریعت سے تو دل کے چاہت پورا نہیں کیا، یہ شہوت نہیں ہے بلکہ وہ اتباع شرع ہے۔ اتباع شرع وہ چیز ہے، وہ دولت ہے، شریعت کے اتباع یہ ایسی ایک جوہر ہے، ایسی دولت ہے
جو ذمہ دار ہے، ضامن ہے، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنائے، آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنائے، ہے نا؟ تو اچھا، تو یہ دل کی چاہت ہوئی، شریعت سے پوچھے بغیر کر لیا تو کیا کہ اس کو شہوت بولیں گے، خواہشات نفس کی پیروی اسے ہی بولتے ہیں، ہے نا؟ خواہشات نفس کی پیروی۔ شادی بیاہ میں گیا ہو، میں اپنے لڑکی کی شادی ایسے کروں گا، دل کی چاہت پیدا ہوگی دیکھ کر سن کر، جی شریعت کیا کہتی ہے اس کے برخلاف کر لیا، یہ خواہش نفس ہوا۔ اپنے بھائی پیسے کما رہے ہیں اور جناب علی میں کیوں اتنا کم کما رہا ہوں، دیکھ کر جناب اور ایسی بھی صورت ہے، اور سب میں ادھر یہ بھی کروں وہ بھی کروں اور بھی کماؤں، اس کے برابر ہو جاؤں، اس سے زیادہ ہو جاؤں۔ کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ زیادہ کمانے کے لیے دل تو چاہتا ہے مگر شریعت کے حساب سے پرمیشن بھی ہے، یہ خواہش نفس ہوا۔ تو محض آپ کا کہنا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے نا؟ کہتے یہ چاہنا تو خواہش نفس ہے تو نماز نہ پڑھوں، ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے تو دل کا چاہنا ویسے چاہت کے مطابق ذکر کرتے جاؤں، یہ دل کی خواہش نفس ہے، لہذا ذکر بند کر دوں۔ جماعت میں جاؤں دل چاہتا ہے وہ بند کر دیا کہ دل چاہتا ہے، نہ، اس لیے میں نے کہا شہوت بولتے ہیں دل کی چاہت، دیکھ کر سن کر چکر پکڑ کر دل کی چاہت جو پیدا ہوتی ہے اس کو شریعت پر رکھے بغیر فیصلہ کر لینا، شریعت کی روشنی حاصل کیے بغیر کیا کر لینا، فیصلہ کر لینا، یہ ہے شہوت۔ تو یہی بات ہے، کیوں یہ ایک تو بات سمجھ گئی، شاہ سمجھے اندر اندر سے یہ بھی کتنے بڑا خطرناک ہے، یہ اور سوچو، دل کہتا ہے چاہتا ہے کہ یہ کام کرو، ہے نا؟ تو اب لو اگر یہ شریعت کی طرف گئے نہیں، جیسا دل چاہتا ہے کر لیا تو آپ نے کیا کیا، اللہ نہ کرے دل کے آرڈر کو مانا ہے، دل کے آرڈر کو مانا، یہ عملی طور پر اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ دل بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آرڈر دے سکتی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں رب العالمین حاکم ہے، اللہ رب العالمین رب مالک ہے، اللہ رب العالمین اللہ پالنہار ہے، وہ احکم الحاکمین تمام حاکموں سے بڑھ کر ہے، یہ عقیدہ ہے، اور واقع میں اللہ کے حاکم ہے، رب ہے۔ اب کیا ہوا، عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اور یہاں کام کیا ہو رہا ہے، دل کو آرڈر دینے والا حاکم سمجھ گئے، تو یہ انسائیڈ میں کیا ہو گیا، اللہ کے لیول میں دل کو بھی لے کے آیا اور اللہ تو شرک ہو گیا، یہ عملی طور پر شرک بندی، تو کتنا خطرناک ہوا۔ اسی لیے خواہش نفس جو ہے شہوت، یہی ہے بری چیز، اسی لیے اس سے کتنے برس شرک ہونے کا معنی اس کے اندر موجود ہے، اپنے عقیدے کے خلاف ایک کام ہے، سمجھتے ہیں کچھ ہو کچھ اور رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہشات کی پیروی نہ کرو، اگر کر لیا تو یہ خواہش تمہیں اللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی۔ جی، تو یہ خواہش نفس کسے کہتے ہیں آ گئی سمجھ میں بات، اور ایک برا ہونا بھی آ گیا سمجھ میں، تو بچے۔
اس سے بچنا کیسا ہوگا، اس کے علاج پلان کرنا ہوگا، پلان کرنا ہوگا۔ تو اس کے پلان یہ ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں دل میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دیکھنا، بیشتی زبر اٹھا کے دیکھنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اپنے آپ کی پابند بنا، یا معتبر قسم کے علماء سے پوچھنا۔ تو معتبر علماء سے پوچھنا اور کتاب جو دیکھی ہے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اس کے طرف جانا، بغیر یہ کام کیے کوئی کام دل چاہتا ہے اس لیے کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب پلان کر لو۔ ہاں جی، اس میں ذرا آپ کو کیا کہنا، مضبوطی سے رہنا پڑے گا، پابندی کے ساتھ پلان کر کے، مجاہدہ جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ گئے، دیکھا اس نے بیوی کو، بچے کو کسی نے نکاح کر دیا، دل چاہتا ہے کہ ایسے حال لوں، اس طرح پر وہ کروں، دل چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ آسانی سے تو نہیں کر سکو گے، کیونکہ آپ ایک خاندان ہے، آپ کا جس لڑکی سے نکاح کرو وہ خاندان ہے۔ انگلش کے طرح ماں باپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جناب 2 آدمی ہو، اگر زیادہ سے زیادہ ہے 2 آدمی، ان کے یہاں اپنے مرضی سے کچھ کرنے آسان ہے، اپنے یہاں آسان نہیں ہوتا ہے۔ اپنے یہاں 10 آدمی ہوتے ہیں، 10 آدمی کی 10 زبان ہوتی ہے، ہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اسی لیے ایسا کر رہا ہے، شریعت کا نام دے کر کوئی کہے گا ہم پیسے دیتے ہیں کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو کوئی اس چیز کو نہیں سمجھے گا کہ آپ شریعت کے مطابق چل کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہنے آپ کے پاس بھی وہ وسائل موجود ہے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ لوگ ہر آدمی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے، نہیں۔ تو اسی لیے اپنے محلہ کی، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ پورا ماحول بنا کر نکاح کرنا بہت بڑا مجاہدہ، بہت بڑی محنت ہے نا۔ ہاں، اسی طرح ہر کام میں جب آپ پختہ ارادہ کر لیں اور کہہ کہ مجھے اس سے آگے جانا نہیں ہے، تو یہ ہے مجاہدہ۔ تو اس طریقہ پر مجاہدہ کسی کے ساتھ، اس میں ظاہر بات یہ بہت بڑا امتحان ہوگا۔ آپ ناراض ہو کر کسی کو بڑے زور لفظ میں ڈانٹ دیا، بے ادبی کے ساتھ اپنے باپ جیسے لوگوں کو کہہ دیا تم کون ہوتے تھے اس کے سامنے، یوں کہہ کر زور سے اس کو دبا دیا، جی فیل ہو گئے، امتحان میں فیل ہو گئے۔ نہیں، ہر بڑے کو بڑا سمجھ کر اس کا حق ادا کرنا، کہ ضرور آپ لوگ میرے رسپیکٹفل آدمی ہیں، میں دل سے آپ پہ وہ کرتا ہوں، لیکن آپ سے بھی بڑے، میرے سے بھی بڑے ساری کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اللہ، اس کی بھی تعظیم کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کی شریعت کو چھوڑ کر میں آپ کو کیسے راضی کروں؟ حکمت کے ساتھ پورے مسائل سے 10 خاندان میں 10 آدمی ہوں گے، 20 آدمی ہوں گے، سب کو جناب والے سمجھانا ہوگا، سب آسان نہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ کہ مجھے کرنا تو صرف یہ ہے، یہ جو راستہ لگایا ہوا ہے مجھے اس راستہ سے ادھر بھی نہیں جا، ادھر بھی نہیں جا، پختہ ارادہ کر لینا، پھر اللہ سے دعا کر کے اور جناب والی ہمت کر کے جو بیچ میں رکاوٹ آتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی طرف توجہ رکھ کر۔ یہ نہیں ہم ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، نہ نہ نہ، آپ کے پاس کتنے بھی علم ہوگا، نہیں سب کچھ ہے، مگر جناب والی اپنے علم سے کامیاب نہیں ہو سکتے، ہے نا، آپ کے ایمان کے زور سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر پورا اعتماد رکھیں اور اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، یا اللہ تیری شریعت کے آگے پیچھے سائڈ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، تیرے شریعت کے راستہ پر رہوں گا۔
میرے اللہ مدد فرما. ہر ایک کے حقوق ادا کر کے یہ کام انجام دینا پڑے گا. تو یہ ہے شہوت. تو سمجھے شہوت کسے کہتے ہیں، کتنی بری چیز ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ مجاہدہ ہے. بس مجاہدہ کا مطلب اپنے نیت کو خالص کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اس میں جو رکاوٹ ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ پوری محنت کر کے، یعنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جناب والی کام یہی کرنا ہے. تو اللہ کے طرف سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے راستہ سبیل اللہ میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور اس کو راستہ دکھاتے ہیں. آگے چل. جو رکاوٹ آ گیا تو آگے چلو. لنہدینہ ضرور راستہ ہم دکھاتے ہیں. تو یہ ہے. تو یہ ہے تو خواہشات نفس. اب یہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ چیزیں بیان کی. طویل ہے، اس میں کچھ فارسی فرس میں اشعار بزرگان دین کے بیان فرمائے ہیں. تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. تو آپ فارسی بھی نہیں سمجھو گے، اور جو ہے وہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا. تو شہوت بری چیز ہے معلوم ہو گیا، حقیقت معلوم ہو گئی. اور یہ تو صرف قرآن کی ایک آیت بتائے. حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں. فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وغیرہ بہت ساری چیزیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب علی تمہارے میں آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میری محبت تمہارے خواہشات سے زیادہ نہ ہو. جب تک تمہارے خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے. یہ قیامت کا انتظار کرو جب کہ خواہشات دنیا میں خواہشات پر چلنا غالب ہو جائے. منتظر رہو قیامت کا. تو یہ خواہشات کتنے بڑی چیز ہے. یہ دنیا ایک تو میں خود ہی اللہ نہ کرے خواہشات کو جب میں مر جاؤں، میرے پر کوئی مصیبت آئے، خواہشات کے پیروی جب غالب ہوگا ساری دنیا برباد ہو جائے گی. ایک آدمی برباد نہیں. جیسا کہ فرماتے ہے من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کو اگر قتل کیا یہ ایسا جیسا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ یہ. تو ایسا ہی خواہشات سے کہ خود ہلاک ہو جائے گا بجائے خواہشات پوری دنیا ہلاک ہو جائے. ایسی ایک بری چیز ہے خواہشات. لہذا یہ کوئی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. متفق علیہ. تمہارے میں کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش جو چیز میں نے لایا اس کے تابع نہ بن جائے. اس لیے جو بھی دل میں آتا ہے چاہت فوراً دین کیسے پوچھ لو شریعت میں کیا ہے. آپ نے مطالعہ کیا ہوا کتاب دیکھ لو معتبر، یا اپنے معتبر اہل علم سے پوچھ لو. ہر چیز جو دماغ میں آ جاتا ہے وہ تو شریعت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز اس برائی کی شناخت دل میں بٹھائے، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دے. ٹھیک ہے. پھر اگلے سبق میں